قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کل آیات رہ گئی تھی، انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت عرض کرتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 57 سے، کل کا کچھ حصہ تکرار کریں گے۔ جنت کا تذکرہ ہوا، جہنم کا تذکرہ ہوا، سابقون کا تذکرہ ہوا، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال ان کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آخرت کو تم کیوں نہیں مانتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے کی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر تم ان میں غور کرو تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تم نہیں کرتے۔ تو تین چیزوں کی طرف، ایک انسان جب اپنی نسل بڑھاتا ہے تو وہ نطفہ انسان کیسے بنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم تو نہیں کرتے خلق، تم تو ایک معمولی سا کام کرتے ہو، لیکن اس کی خلقت ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھیں گے ہم۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کیوں نہیں کرتے یعنی تسلیم کیوں نہیں کرتے، مانتے نہیں، اور تمہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس کو خلق کرتے ہو، انسان بناتے ہو، یا ہم ہیں خلق کرنے والے؟ ہم ہیں خالق اس کو۔ ہم ہی نے، یعنی خالق بھی ہم ہیں، اور کیا کام کیا ہم نے؟ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو موت مقدر کی ہے، کوئی کہے کہ میں نے نہیں مرنا اور ہم پر غالب آ جائے اور ہم عاجز ہو جائیں اسے مارنے سے۔ اور ہم اس عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تم جیسوں کو بدل کر ہم بدل دیں اور تمہیں اس جگہ میں ایسی زندگی دے دیں جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی۔ ہم پہلی دفعہ جب ہم خالق ہیں تو دوسری دفعہ بھی ہم تمہیں جیسے مرضی حالت میں چاہیں خلق کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو انتہائی اہم بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ پہلی پیدائش کو تو تم جان چکے ہو، یعنی تم پہلی دفعہ پیدا ہو چکے ہو، اپنے وجود کا تم ادراک کرتے ہو، پھر تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اگر پہلی دفعہ تم ہو تو دوسری دفعہ بھی تم ہو سکتے ہو، تمہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی۔ یہ ساری کی ساری مثالیں کس لیے کہی جا رہی ہیں؟ کہ یہ کام ہم کرتے ہیں اور ہم آخرت پر بھی، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور ان مثالوں سے انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو محتاج ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ نظام۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کسان جو کام کرتا ہے، اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ کسان نہیں اگاتا، کسان اچھی طرح جانتا ہے، ماں باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ شکم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، بچہ کیسے اس نطفے سے بچے کی شکل میں جا رہا ہے۔ اسی طرح کسان ہل چلا سکتا ہے، پانی لگا سکتا ہے، بیج بو سکتا ہے، وہ بیج پھٹے گا کس طرح وہ کسان نہیں کرتا۔ وہ خدا کہتا ہے کہ تم یہ جو بیج بوتے ہو، تم نے اس پہ غور کیا، تم اسے اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم؟ یہ نظام تمہارا بنایا ہوا ہے یا یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور پھر تم حیرت زدہ ہو کر بڑبڑاتے رہ جاؤ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم نے اتنی محنت کی تھی، فصل اگائی تھی، اور یہ اس پر کیا افتاد آ گئی کہ اندر سے کوئی ہمیں محصول بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو، ان کے اناج کو ریزہ ریزہ کر دیں، اڑا دیں، خراب کر دیں، اور تم سوائے بڑبڑانے کے تمہیں پتہ ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن کو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں وہ سوائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے یہ کیا ہو گیا تو فلان ہو گیا، کر کچھ نہیں سکتے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو پھر کر لیتے۔ اس محتاجی کی طرف، اللہ کے جو انسان محتاج ہے اس کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے۔
اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ، اور وہ بڑبڑانا کیا ہوگا؟ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، ہمیں تو جرمانہ لگ گیا، ہمیں تو نقصان ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ اگلی مثال، کیا تم نے غور کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اسے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی یہ نظام جس کے تحت سمندروں سے پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل بنتی ہے اور پھر بادل تقسیم کرتے ہیں اس پانی کو روئے زمین پر، یہ نظام تم بناتے ہو یا یہ نظام ہم بناتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، کڑوا بنا دیں، جس تو زمین سے جب اٹھاتے ہو تو اس میں کتنی تم نے بھی ملاوٹیں کر دی ہوتی ہیں اور کتنا اس میں اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ایسا پاکیزہ کر دیتے ہیں کہ جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو تمہارے لیے پینے کے لیے یہ بڑا بہترین پانی ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم کھارا بنا دیں، کھارا پانی بنا دیں، یعنی پینے کے قابل نہ رہے، اس کا ذائقہ ایسا ہو جائے، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ ان نعمتوں کو استفادہ کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، اللہ کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ اگلی مثال، یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، آگ جلاتے ہو، اور ان زمانوں میں آگ جو تھی وہ آج تو یہ لائٹس اور الیکٹریسٹی ایجاد ہو گئی، اس زمانے میں تو یہ نہیں تھی، اور آگ سے ہی چراغ جلتے تھے، آگ سے ہی مشعلیں جلتی تھی، آگ سے ہی رات کے وقت حیوانوں کو دور رکھنے کے لیے استفادہ کیا جاتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام جو انسان آگ سے لیتا ہے، اگر سردی ہے تو خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ۔ فرمایا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس پر تم نے غور کیا ہے؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اور یہاں پر خدا اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ جس نے سبز درخت میں سے آگ نکال لی۔ وہ سبز درخت کس چیز سے اگتا ہے؟ پانی سے اگتا ہے، اور پانی تو آگ جلانے کا نہیں ہے، آگ کو بجھانے والا ہے، لیکن اس پانی کے ذریعے ہم ایک ایسا درخت اگاتے ہیں کہ جس کے اندر سے تم آگ حاصل کرتے ہو۔ یہ درخت تم تو نہیں اگاتے، اس درخت کے اندر آگ تم نے تو پیدا نہیں کی۔ تم ہو پیدا کرنے والے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس آگ کو نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے، کہ جن کو جو آگ کے ذریعے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور نصیحت بنایا ہے۔ ایک نصیحت اس اعتبار سے کہ اس آگ ہی کو دیکھ کر تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں بنائی، اس کے خالق نہیں ہو، ایک تو یہ یاد دہانی ہے، اور دوسرا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ جہنم میں بھی ایک ایسی ہی آگ، اس سے کئی گنا خطرناک آگ اللہ کے مجرموں کے انتظار میں ہے، تو اس آگ کو چیک کر کے دیکھ لو کہ اس میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو پھر اس آگ کے لیے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو اس سے کئی زیادہ گرم ہے۔ میں نے کسی سائنس کی ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ سورج اتنا گرم ہے کہ اگر اس میں سے ایک جو یہ پن ہوتی ہے، اس کی پن کی ٹپ، ہلکی سی جو کامن پن ہوتی ہے، اس کی جو ٹپ ہوتی ہے، جو نوک ہوتی ہے، اتنا برابر بھی اگر سورج کو مجھے یاد نہیں ہے کہ 200 کلومیٹر تھا یا 300 یا 100 کلومیٹر تھا، 100 کلومیٹر اگر زمین کے قریب آ جائے تو ہم لوگ پگھل جائیں گے، اتنا گرم ہے سورج۔ اور وہ اپنی آپ دیکھیں سورج گرمائش خود بخود پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں فیوژن کے ذریعے سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ کتنی زیادہ ہے، اور کب تک یہ مثلا کب سے جل رہا ہے یہ چراغ اور کب تک جلتا رہے گا، اور اگر یہ بجھ جائے تو کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اس میں تذکرہ ہے اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اپنے رکوع کا ذکر قرار دو، اور جب رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، فسبح بحمد ربک، فسبح بسم ربک العظیم، یعنی اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو اس سے۔ اور یہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان تسبیح سے ہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک قرار دیتا ہوں۔ میرا رب
میرا اللہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، کامل ہے، ہر جہت سے اپنی تمام صفات میں کامل ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ رحمت میں۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، بے مواقع النجوم، موقع کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی چیز واقع ہوئی ہو، اور اس سے مراد ستاروں، جہاں پر ستارے ہیں اور جس مدار میں وہ چل رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور آپ کو آج پتہ ہے کہ یہ سورج کتنا بڑا ہے اور یہ ایک ستارہ ہے، اور ایسے ستارے کہ اتنے بڑے ہیں، اسی طرح گرم، اور اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سورج ان کے اندر سما سکتے ہیں۔ تو وہ جگہ، وہ مقامات کتنے عظیم اور بڑے ہیں جہاں پر، اور وہ مدار کتنے بڑے ہیں جہاں پر یہ سارے سیارے حرکت کرتے ہیں اپنی اپنی کہکشاؤں میں اور اپنی اپنی مثلا گیلیکسیز میں، اس نظام میں۔ تو یہ قسم جو اللہ کھا رہا ہے یہ اس سب ستاروں کے اس سسٹم کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ یہ قسم کیا ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ اس میں غور کرو، دیکھو کتنی بڑی عظمت ہے، اگرچہ ہم نے دیکھنے میں کوتاہی کی اور دوسروں نے ٹیلیسکوپس بنا کر ذرا زیادہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور یقیناً اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اور جیسے جیسے انسان کو اس کا علم ہوتا جائے گا، آج کیا کہتے ہیں ہم، اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی گیلیکسیز ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جتنا جتنا کائنات کا بڑا ہونا پتہ لگ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو تو، اس بڑے نظام کی قسم ہے جس کی وسعتوں سے تم آگاہ بھی نہیں۔ اور یہ بڑی اس نظام کی قسم کھائی، اور توجہ کس کی طرف کرانی چاہیے؟ اس قرآن کریم کی طرف، کہ جس نے یہ اتنا بڑا نظام بنایا ہے، یہ قرآن جو کریم ہے، کریم یعنی بہت اونچے مقام والا، بہت احترام والا، یہ وہ قرآن، انہو لقرآن کریم۔ جان لو، میں قسم کھا رہا ہوں، جان لو کہ یہ بڑا بزرگوار، بڑے رتبے والا، بڑی اہمیت والا قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، جسے قرآن نے خود بتایا فی لوح محفوظ، یہاں پہ فرمایا فی کتاب مکنون، یا سورہ زخرف کے شروع میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھ لو، آسان کر دیا تمہارے لیے، تمہاری زبان میں کر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہی قرآن ام الکتاب میں، جو وہ اصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جب یعنی علم خدا کی طرف اسے کنائے کے طور پہ سے کہا گیا، وہاں یہ بہت اونچا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ یعنی جس طرح وہاں ہے تم تو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے اسے قرآن عربی بنا دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تمہاری عقلوں میں یہ باتیں آ سکیں۔ اور اتنی تاکیدوں کا ہم نے کیا جواب دیا؟ ہمیں تو نہیں آتا سمجھ، آپ نے بنایا ہوگا عربی تاکہ ہم اس میں عقل استعمال کریں، لیکن ہم عقل استعمال بھی نہیں کرتے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اگلی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کا دو طرح سے معنی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ ایک اس کا ظاہری معنی ہے، وہ یہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ قرآن کریم کے حروف کو اگر چھونا ہے تو اس کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے سائیڈوں سے قرآن کو پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، وہ جو جوہر ہوتا ہے، وہ جو سیاہی ہوتی ہے، جو قرآن کے حروف الفاظ لکھے گئے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور آج کل ذرا کام آسان ہو گیا کہ جو ٹیبلٹس اور موبائل ہیں، کیونکہ ان کے اوپر شیشہ ہوتا ہے، آپ اس جوہر کو ٹچ نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے قرآن پر بھی اوپر ایک پلاسٹک شیٹ رکھ دیں جس کے اندر سے دکھائی دے رہا ہو، تو آپ بغیر وضو کے اوپر انگلی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ڈائریکٹ قرآن کے حرف کو، لفظ کو نہیں چھو رہے۔ لیکن اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا، اور اگر مثلا غسل واجب ہے تو طہارت شرط ہے، وہ طہارت کے جو نماز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے، اس کا باطنی معنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس قرآن کی باتوں کو لمس، مس کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے، ایک دفعہ بندہ
ایک بار بندہ کہتا ہے کہ مثلا بہت مزیدار کھانا پکتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک دفعہ کہ وہ مزیدار کھانے اس کے مزے کو کھا کے فیل کیا جائے، سمجھ رہے فرق؟ ٹھیک ہے نا، اس کو فیل وہ کر سکتا ہے جو پاک ہو، یعنی جو جتنا آپ انسان خود کو اللہ کے نافرمانی کی آلودگی سے پاک کرتا جائے گا، اتنا قرآن کے ذائقے کو فیل کر سکتا ہے، اتنا اس کی لذت کو، اس کے مزے کو فیل کرے گا۔ گناہ والا، اس کو زبان سمجھ آ رہی ہوگی کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی لذت، وہ جو دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ گناہ والوں کو مثلاً وہ اس کی عادت نہیں پڑ سکتی۔ ویسے قرآن یعنی گناہگار بھی جب سنتا ہے تو اس کے جھٹکے کا باعث بن جاتا ہے، لیکن وہ جھٹکا اس کو لذت نہیں دیتا، ڈرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن آیات قرآن کی تلاوت سے لذت لیتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ اور اس پاکیزگی کے لشکر میں سردار کون ہے؟ محمد و آل محمد، صلوات پڑھیے۔ اس کا کامل ترین جو مصداق ہوگا مطہرون کا، سب سے بڑا مطہر رسول اللہ، اس کے بعد اہل بیت اطہار، تو سب سے زیادہ اس کو سمجھنے والے اور اس کے ذائقوں سے آشنا وہی ہے۔ تبھی فرماتے ہیں، مثلا امام حسین کیا فرما رہے ہیں آخری شب شہادت سے قبل، کہ ان کو کہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے عشق جس چیز سے عشق ہو، وہ جب بندہ کام کرتا ہے تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ نہ آئے اس کو عشق نہیں ہے۔ جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی اس کی عظمت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ اس کو تم ان امپورٹنٹ سمجھتے ہو، اس کے بارے میں تم کیئر لیس ہو گئے، اس کلام کے بارے میں، اور تم اپنا رزق اس بات کو قرار دیتے ہو کہ قرآن کو جھٹلاؤ۔ اب اس کا معنی بھی دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے لیے تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور اس میں ایک بڑی نعمت یہ خود قرآن ہے۔ اس قرآن کی شکر گزاری کیا تھی؟ تم اس کی تصدیق کرو، اور تم نے یہ بنا لیا کہ اس کو جھٹلا لیتے ہو۔ اور ایک اس کا معنی جو خطرناک کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ تم نے اس کو اپنے کھانے کا، اس کو جھٹلا کر، اس کی تعریف کر کے اپنے کھانے کا سبب قرار دیتے ہو، اپنی کمائی کا سبب قرار دیتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اس سے تم اپنا رزق اس بات کو قرار دیتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس بات کو کہ تم اس قرآن کو جھٹلاؤ، تو یہ معنی ہے اس کا۔ اور یہ قرآن کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہو گئی، اب تم کہتے ہو کہ ہم تم پر قدرت نہیں رکھتے، ہم تمہیں دوبارہ دسترس تم پہ نہیں پا سکتے۔ اچھا پھر ایک کام کر دو، تم جو اتنے سمجھدار، اتنے طاقتور ہو، یہ تو بتاؤ کہ پس جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کسی مرنے والے کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے، اور ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ پس اگر تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونی، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہونی، تو پھر تم اپنی اس بات میں اگر سچے ہو تو اس نکلتی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں پلٹا لیتے؟ جب وہ نکل رہی ہوتی ہے، تم جتنے مرضی ہو، کوئی بہت ہی زیادہ وسائل والا انسان ہو، اس کی اولاد کھڑی ہو، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم کو کال کر لیا جائے، تو پھر تو اس کو روک کے دکھاؤ، جس کے جانے کا ٹائم آ گیا، تم اس کو نہیں روک سکتے۔
اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو تو پھر اپنی بات میں سچے ہو تو اس نکلتی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس اس کے بعد پھر 3 وہی گروپس جو پہلے بتائے تھے ان کا انجام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے جو سابقون السابقون تھے ان میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں بھری جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے یعنی سابقون سے کم والا تو کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو. اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی کی جائے گی اور اس کے بعد مہمان نوازی کر کے اس کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو حق الیقین. یہ حق بھی اس بات کو کہتے ہیں جو یقینی ہوتی ہے اور پھر اس کو یقین کے ساتھ اضافہ کیا ڈبل تاکید کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق الیقین ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. فسبح بسم ربک العظیم. پس اے رسول اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ الحدید کا ترجمہ آغاز سے بنام خدائے رحمان الرحیم. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. تمام مخلوقات جن کو ہم جاندار سمجھتے ہیں اور باشعور سمجھتے ہیں وہ، اور جن کو ہم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ مجازی معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں تسبیح کرتے ہیں. اور قرآن فرما چکا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تسبیح تو کیا ہے؟ اللہ پاک ہے تو جو سمجھے گا وہی کہے گا نا اللہ پاک ہے. جس کو سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا شعور نہیں رکھتا. تو تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. اور آہستہ آہستہ جن چیزوں کو ہم مثلا بالکل بے شعور سمجھتے تھے اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا شعور رکھتی ہیں. اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ تم اس زمین کو بے شعور سمجھتے ہو، یہ باتیں کرے گی، یہ اپنی خبریں سنائے گی کہ اس کی پشت پر تم لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، خدا کی اطاعت کی تھی. یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں بول بول کر سنائے گی. تو یہ ساری کی ساری کائنات جاندار ہے. ہم جب کمروں میں بھی ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بھی ہوتے ہیں تو اللہ تو ہوتا ہی ہے. ابھی یہ آیت میں آ جائے گا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی ہوتے ہو وہ ہوتا ہے وہاں پر. صرف وہ نہیں ہوتا، یہ ذرہ ذرہ جو اس کی تسبیح کر رہا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ وہاں پر اس کے گواہوں کے طور پر ہوتا ہے. اور یہ سب اسی کے لشکر ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا کیا چیزیں تیرے رب کا لشکر ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں. زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. هو الذی تاکید کے ساتھ، یہاں پر هو الذی نہیں ہے لیکن اور جگہ پر هو الذی یحیی و یمیت. بس وہی ہے، صرف وہی ذات ہے جو موت دیتی ہے اور زندگی دیتی ہے. اور وہ باقی اس کا نظام ہے فرشتوں کا. اور وہ فرشتے کون ہیں؟ اس کے حکم سے ذرہ برابر بھی سر نہیں مار سکتے. کسی اور کا حکم نہیں چلتا کہ وہ بھی جب حکم دے اور کوئی مر جائے اور جب حکم دے، مگر یہ کہ اللہ اپنے کسی خالص بندے سے، بزرگوار بندے سے اپنے اذن سے کوئی معجزہ ظاہر کرنا چاہے. لہذا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا اے عیسیٰ یاد کر کہ جب تو میرے وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب تو اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا تھا. ورنہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو موت دے اور زندگی دے. وہ خدا نے تیرے ذریعے سے وہ معجزہ ظاہر کروایا.
توحید کو سمجھے. اور اللہ کہتا ہے میرا شریک کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس نے اپنی بادشاہت میں کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا کہ اس کا حکم بھی چل جائے اسی طرح جس طرح اللہ کا حکم چلتا ہے. وہ سب اللہ کے جو بزرگوار بندے ہیں وہ اس کے اذن کے پابند. لا يسبقونه بالقول، اپنے بزرگوار بندوں کی اللہ جب صفت بیان کرتا ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کے بیٹے بن گئے. یہ تو میرے عباد المکرمون، میرے بڑے بزرگوار بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول، یہ تو بات بھی اللہ کے حکم سے پہلے نہیں کرتے. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، اور یہ شفاعت بھی نہیں کریں گے سوائے اس کی جس کے بارے میں خدا راضی ہو گیا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. توحید کے علاوہ خرافات ہے. اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں. کل آپ نے سورہ رحمان میں کیا سنا؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا بھکاری ہے، اس سے بھیک مانگتے، اس سے سوال کرتے خدایا ہمیں عطا کر. رسول اللہ سے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. کتنی دعائیں جو اللہ نے قرآن میں سے کہی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب اے رسول میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ شک نہ کرو اللہ تمہارے قریب ہے. اور جب کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا اسے پکارتا ہے، دعا پکارنا ہوتا ہے، دعا پکارتا ہے تو میں اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اور ڈھیروں دعائیں مانگنے والوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں ایک ہی ٹائم میں دعا مانگ رہے ہو تو میری توجہ سب پر ہوتی ہے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں میری توجہ ہو ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خدا جانے کیوں لوگوں کو خدا کی تعریف میں مزہ نہیں آتا. خدا کی تعریف سے مانوس ہی، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا جب حج کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اب خدا نے تمہیں نعمت توحید دی ہے، نعمت اسلام دی ہے. اب جب حج مکمل کرو خبردار اپنے باپ دادوں کی تعریف کی تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کی پہلے تعریفیں کرتے تھے، حج کے بعد فخر جتلاتے تھے. اب اللہ کی تعریف کرو اسی طرح نہیں، اس سے بڑھ کر کہو ہمارے رب کے مقابلے میں کوئی آباء و اجداد اور کوئی چیز نہیں. ہمارا رب الحمدللہ رب العالمین، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی صرف اسی کی اور اصل حقیقت ہم بھی صرف اسی کی. لہ الملک ولہ الحمد، آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اسی کی ہے. وہی زندگی وہی موت دیتا ہے. اگر یہ مطلب نہ ہونا تو پھر خدا پر الزام آتا ہے کہ یا اللہ تو بندوں کو گمراہ کرتا ہے جب کوئی اور بھی یہ کام کرتا ہے. توجہ فرمائے اس بات پر. ویسے کہا جاتا ہے قرآن فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے، یعنی اتنا فصیح. فصیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی متکلم بات کرنے والے کو اس وقت فصیح کہا جاتا ہے کہ جب جو وہ اگلے کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا ایسے الفاظ کا انتخاب کرے کہ ایکوریٹلی وہ بات دوسرے کے ذہن میں منتقل ہو جائے. جو جتنا زیادہ یہ قدرت رکھتا ہے بات کرنے کی، سمجھانے کی، اسے اتنا فصیح کہا جاتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، جو زبانوں کا بھی خالق ہے اور زبانیں بولنے والوں کا بھی خالق ہے اور ان عقلوں کا بھی خالق ہے جن سے باتیں سمجھ میں آتی. تو جب ادھر سے کہتے ہیں قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے اور جب قریب جاؤ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہتے ہو معجزہ ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے؟ کیوں وہ جھوٹ بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ مبہم سی گونگی سی کتاب بھیج دی ہے جس کو جب تک مولانا صاحب ساتھ ٹیک لگا کے چلائیں نا تو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر بات کیا ہوئی ہوئی. اللہ کو ٹیک کی ضرورت، جو بات اس نے کر دی ہے ہاں تفصیلات جزئیات اللہ کا رسول بیان کرے گا. یہ ہرگز بھی جب قرآن کی فصاحت پر تاکید کی جاتی ہے حدیث کا انکار نہیں ہوتا، یاد رکھیے. جو حدیث کا انکار کرے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا.
وہ اچھلتا پھرے گا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کس نے پڑھانی ہے، کس نے تجھے سکھانی نماز؟ حدیث رسول سے نماز سیکھے گا، اور رسول اللہ کے بعد وہ خالص مکتب اہل بیت اطہار سے سیکھا جائے گا۔ حدیث کا انکار نہیں ہے، لیکن جو حدیث کا نام لے کے غلط مطلب یہ نکالے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، صرف حدیث سمجھ میں آتی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ پر الزام ہے اور اللہ چھوڑے گا نہیں۔ وہی زندگی وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی کہہ سکتا ہے نا، یا اللہ پھر اگر یہ بات نہیں تھی جو تیری آیت پڑھ کے سمجھ میں آتی تھی تو پھر تو سب کچھ جانتا تھا، تو نے کیوں ایسی اپنی کتاب میں باتیں کی ہیں کہ جو حقیقت نہیں تھی؟ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شیعہ سنی حدیث ہے، جس نے قرآن کو آگے رکھا اور اس کے پیچھے چلا، قرآن کھینچ کر، جیسے ایک حیوان کو اس کا کھینچنے والا اس کی لگام سے کھینچ کے کہیں لے جاتا ہے، جس نے قرآن کو اپنی لگام دے دی، قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے قرآن کو کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ تیرا مطلب ہے، نہ کہ جو تیری آیت کہہ رہی ہے، اس کو توڑے موڑے، تو قرآن پیچھے رکھا ہے نا، ہانکے گا، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے جانوروں، تو قرآن اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا، اس نے قرآن کو پیچھے رکھا۔ معصومین نے فرمایا، اہل بیت اطہار نے، اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر اتنی برتری حاصل ہے جتنی برتری اللہ کو اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے۔ اور کس طرح سمجھایا جائے پھر، اور کس طرح کسی کتاب کی اہمیت بتائی جائے؟ اور قرآن کہتا ہے، اے رسول دیکھ ہم کیسے پھیر پھیر کر مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور پھر تو ان کو دیکھ کیسے پھیر پھیر جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے بھی بتانے کی حد کر دی اور انہوں نے بھی بات نہ سمجھنے کی حد کر دی۔ اور آج دیکھ لے قرآن کا حشر، ہمارا حشر نہ قرآن کا، اپنے معاشرے میں قرآن کے ساتھ کیا رویہ، دیکھ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وہی اول، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیلات بیان کی جائیں تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہر ابتدا سے پہلے وہ موجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور جہاں سب کچھ ختم ہوگا وہاں وہ ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اسی قسم کی بات ہے۔ هو الظاہر والباطن، اپنے آثار سے وہ ظاہر بھی ہے، اور جو تم نہیں دیکھ رہے ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے اس جیسا کہ وہ قریدے تو بیچ میں سے دو نکل آئے، نہیں۔ معصومین نے فرمایا، اپنے صحابی کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھ اگر دو خدا ہوتے تو دوسرے کے بھی رسول تمہارے پاس آیا کرتے، لیکن جنہوں نے بھی رسالت کہی ہے اسی ایک کا نمائندہ اپنے آپ کو بتایا۔ کبھی تم نے نہیں سنا کہ دو آگے اور کہا ایک دوسرا اللہ بھی ہے میں اس کا رسول ہوں، نہ ایک ہی اللہ کے رسول آتے۔ وہی اول اور وہی آخر، وہی نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے، اب یہ وہی ہے کو نہ بھولے، هو الذی، یاد رکھیں یہ عربی کا جو لفظ ہے نا، هو الذی، یہ تاکید ہے کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں یعنی 6 مرحلوں میں خلق کیا اور پھر عرش پر مستقر ہوا۔ یہ متشابہات میں سے ہے کہ جس میں سے اللہ کہتا ہے جن کا دل ٹیڑھا وہ عجیب عجیب کرتے ہیں، متشابہات۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، عرش کسی بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ جس پہ بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنا کھڑا ہونا اس کے بارے میں معنی ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی لیٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ تعبیر ہے، کیونکہ کہاں سے سمجھایا جائے وہ عالم جس کا انسان نے دیکھا ہی نہیں کچھ، تو وہ چیزیں جن سے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ الفاظ لائے، لیکن کہہ دیا کہ اگر کوئی عیب تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے۔ یعنی اس نے یہ کائنات خلق بھی کی 6 مراحل میں، اور پھر اس کا سارا اقتدار بھی اسی کے عرش پر، اسی کے ہاتھ میں۔
پھر وہ عرش پر مستقر ہوا. عرش کہتے ہیں تخت, اور دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلان بادشاہ کا تخت الٹا گیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی وہاں پہ گیا اور اس کا تخت الٹا دیا؟ نہ, اس کا اقتدار ختم ہو گیا. عرش سے مراد یہ کنایا ہوتا ہے. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے. یعنی ایک ایک چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے, انسیکٹس کہہ لیں, بیج کہہ لیں, جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جانتا ہے. اور جو کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے. اور جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے, بلند ہوتا ہے, اس کا بھی علم رکھتا ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. ایک ہوتی ہے سطحی نگاہ, یہ بصیر بڑی گہری نگاہ رکھنے والا ہے کہ جس نگاہ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے. ابھی 2 آیتیں پہلے یہی بات کی تھی, پھر اللہ اتنی تاکید کر رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور تمام امور اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. جن میں تم اختلاف کر رہے ہو, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو, شرک کرتے ہو, سارے تم دیکھو گے کہ فیصلہ کرنے والی مسند پر یہ کنایا ہے, ورنہ وہ بیٹھا نہیں ہوگا, اللہ ہوگا. الاللہ ترجع الامور. جھگڑوں کے پھر فیصلے وہ کرے گا, اختلافات کے فیصلے کرے گا, پھر تم دیکھو گے کہ کون ہے, کس کی طرف سب باتوں نے پلٹنا ہے. تم بھی پلٹو گے اسی کی طرف, اور تمہارے جھگڑے بھی وہی فیصلے کرے گا کہ کس نے غلط کیا, کس نے صحیح کیا. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور وہ سینوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یہاں تک توحید خدا قرآن کریم نے, یعنی اللہ نے خود بیان فرمائی. اس کی اگلی جو آیات ہیں ان پہ ذرا ان کی تناظر پر توجہ کر لیں. کلی ان کا میسج کیا ہے. یہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہے, اللہ پر ایمان لے آؤ, لیکن یہ کہا کافروں سے نہیں جا رہا. آیات اگلی کا ترجمہ آپ کو خود بتا دے گا. یہ وہ جو مسلمان تھے انہی سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. اس کا ایک مطلب کیا ہے, سادہ مطلب ایمان کے درجات ہے. اگر پہلی سیڑھی چڑھ لی ہے, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب آگے بھی سیڑھی ہے, وہ بھی وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں ایمان کے. اور ایک بڑا خطرناک تقاضا جس سے رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے, وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر. خرچ نہیں, خرچ کر ویسے بڑے, چونکہ امیر لوگ تھے اور رسول اللہ کے بڑے قریب, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آگے وہ آیت آئے گی اگلی 28ویں پارے میں کہ وہ کرتے تھے, رسول اللہ کے کان میں لگ کے سرگوشیاں کرتے تھے, اور کام میں کوئی نہیں ہوتا تھا خاص, منافق تھے, لیکن لوگوں کو, عام مومنوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے کلوز ہیں, بڑے ہم کان میں لگ کے بات کرتے ہیں, پریشر ڈالنے کے لیے مومنوں پر, میں بڑی حیثیت والے تو تھے منافق. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اے ایمان والو, جب, یہ ایمان والو کون سا ہے؟ جن میں منافق بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, یعنی پوری جماعت, ٹھیک ہے نا, کہ جب سرگوشی کرنے لگو ہمارے رسول کے ساتھ, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو پہلے کوئی صدقہ دیا کرو. بھاگ گئے, سرگوشیاں چھوڑ دی, مہنگا پڑ گیا, ٹھیک ہے نا. بعض کا دین یوں ہی ہوتا ہے, یا اللہ دے, یا اللہ دے, یا اللہ دے, اللہ کو دینے کی باری آئے تو کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے, ٹھیک ہے. جیسے اس زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے, آپ ہر وقت چندے مانگتے رہتے, فقیر ہے اللہ, ہم مالدار ہیں, اللہ فقیر. یہ منافقین کی, اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی اسی 28ویں پارے میں آتی ہے, اس میں منافقوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پہ خرچ مت کرو, خود ہی خراب ہو جائیں گے, بھوکے مریں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے رسول کو, پیسے مت دو, مالی طور پر اس دین کو سٹرونگ مت کرو, اسے غریبی رکھو, آہستہ آہستہ یہ مالی تنگی سے خود ہی بھاگ جائے.
اور ادھر سے مومنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, کتنا بیچا ہے اللہ کو, کتنا نہیں بیچا, یہ بیچا ہی کوئی نہیں. قرآن واضح ہے, قرآن واضح. اب یہاں پر ایمان اور انفاق, خرچ کرنا, ساری بحث اسی کی ہے. اور جنہوں نے خرچ نہیں کیا ان منافقین کے انجام کا بھی آگے تذکرہ ہے. کیونکہ انسان کو دنیا پیاری ہوتی ہے, دنیا کا مال بہت پیارا ہوتا ہے. مال خرچنے کی صفت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس کو مزہ آئے خدا کے راستے میں خرچ کر, مزہ آئے, جرمانہ نہیں, مزہ آئے, مزہ آئے, جرمانہ نہیں. کیا کریں, ناک کٹتی ہے اگر نہ دے تو. ناک بچانے کے لیے دے رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں دے رہا. سارے جو وہاں پر ہے نا سب دے رہے تھے, مجبوراً مجھے بھی دینا پڑ گیا. کیا کرتا, مرتا کیا نہ کرتا. یہ دیا بھی بدبخت نے, لیا بھی اللہ سے کچھ نہیں. یہ شیطان کرتا. ابھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایام گزرے, اتنی مشہور حدیث ہے ان کی کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلی, اللہ کی کتاب کی تلاوت, محبت ہے. دوسری, اپنے بابا کے چہرے کی زیارت, رسول اللہ کے چہرے کی زیارت. تیسری چیز جس سے محبت ہے, اللہ کے راستے میں انفاق, خرچ کرنے سے مجھے محبت ہے. بی بی بہت اچھی ہیں, بی بی پر اللہ کے لاکھوں سلام, خرچ نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں اتنا کافی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, ہم سے سارے کام نہیں ہوتے. یہ نفاق کی علامت ہے. اس زمانے میں بھی, آج بھی منافقت کی علامت ہے خدا کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا. آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں, ابھی یہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. تم تو نہیں تھے شروع سے اس کے مالک. آج جو پلاٹ تمہارے نام ہے, آج جو گاڑی تمہارے نام, مثلا مثال کے طور پر آج جو چیزیں تمہارے نام ہیں, نہ کچھ عرصہ پہلے تمہارے نام تھی, نہ کچھ عرصہ بعد تمہارے نام ہوگی. وہ اس نے تمہیں کچھ عرصے کے لیے جانشین بنایا دوسروں کا. جیسے وہ گئے, تم نے بھی چھوڑ کے جانا ہے. اس مال میں سے خرچ کرو. یعنی اب یہاں ایمان کا یہ والا حصہ مراد. ایمان لاؤ. یہ کون سا زمانہ ہے جب یہ سورہ حدید نازل ہوئی ہے؟ یہ جنگوں کا زمانہ ہے. اور جنگوں میں ایمان اللہ کہہ رہا ان کا ہوتا ہے کہ جو دیتے ہیں پھر جنگوں کے لیے مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ آج کل تو جنگ کوئی نہیں لگا, آج کل خرچ نہیں کرنا چاہیے. اسلام پر جتنا بڑا حملہ ہے کسی اور چیز پر حملہ نہیں ہے. جن کی آنکھیں کھلی ہیں اور جن کے اندر دین کا درد ہے, صرف جو ہے وہ معدے کا درد نہیں ہے, دین کا درد ہے جن کو, ان کو پتہ ہے کہ دین کے لیے بھی لگانا ہوتا ہے, دین کی بھی تقویت کرنی ہوتی ہے. ورنہ وہی منافقوں کا فارمولہ, ان کو پیسے مت دو خود ہی بھاگ جائیں گے رسول اللہ کو چھوڑ کر. ورنہ اگر یہ کھلائے پلائے گا تو اس کے ساتھ چپکے رہیں گے, ورنہ بھاگ جائیں گے. پلاننگ منافقین کی. مال نہ خرچو. اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے جانشین بنایا ہے. پس, اب خود سنیے غور سے, پس یعنی یہ پچھلی بات کا نتیجہ, تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر. سکا سکا ایمان نہیں, خرچ بھی کریں. ایمان لائیں اور خرچ کریں. اب 2 باتیں تھی نا, ایک ایمان اور ایک انفاق, دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ کہا جا رہا ہے مومنوں سے, یعنی جو اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ کافروں سے خطاب نہیں, یاد رکھیے. تمہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے, اور رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. یعنی رب کی باتیں مانو. اب رب کی اگلی باتیں بھی مانو جس رب کا کلمہ پڑھ لیا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے. اگر تم مومن ہو تو, تم نے جو دعویٰ کیا ہے نا, اگر اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیوں نہیں صحیح والا ایمان لا رہے, کیوں نہیں اللہ کی باتیں مانتے, جن میں سے ایک بات بڑی کیا ہے, انفاق, خرچ کرنا. اگلی یہ ساری آیات انفاق کی. وہی ہے ہوالذی کو یاد رکھ لے, وہی ہے جو اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ پر روشن آیات نازل فرماتا ہے
تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. ان آیات میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں. یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. اللہ تمہاری نجات چاہتا ہے. یہ اگلی آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے, سبھی امپورٹنٹ ہے بہرحال. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو ساری اللہ کی ہے. اللہ اصل میں وارث ہے. تم سب تھوڑی دیر بعد فارغ ہو جاؤ گے, تم سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے جن چیزوں پہ ناز کرتے ہو, چھوڑ دو. اور اصل وارث کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میراث کہتے ہیں وراثت, اور وارث کسے کہتے ہیں؟ جو جانے والے کے بعد جو مالک بنتا ہے. کہا اصل مالک تو اللہ ہے, تم کہاں پھر رہے ہو؟ تمہیں تو بتا رہا ہوں, پچھلے تھے اور چھوڑ کے چلے گئے, تم بھی چلے جاؤ گے. تو جب اب جس کو ایمان ہو اس بات پر, تو اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ کی ہے, تو تم کیوں پھر چپک گئے اوپر, سپ بن کر بیٹھ گئے ہو, خرچ نہیں کرتے, جوڑی جا رہے ہو, خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, جبکہ صورتحال کیا ہے, حق کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو صرف اللہ کے لیے. تم میں سے جنہوں نے فتح, یہ لفظ اصل میں عربی میں فتح تے ساکن ہے, لیکن ہم اردو میں تلفظ میں آسانی کے لیے فتح کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا, تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا وہ, اور قتال کیا اور جہاد کیا رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی, برابر نہیں ہو سکتے. ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار تو کوئی نہیں. ہوتا کیا, جب اسلام شروع میں تھا پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے, کوئی طاقت نہیں تھی, کمزور چند افراد, ٹھیک ہے. اور یا ہم اس کو, یہ چونکہ مدینے کا زمانہ ہے تو یہ ادھر تھوڑے ادھر زیادہ, ادھر کم اسلحہ ادھر اسلحے کے ڈھیر, ادھر سواریاں کم ادھر سواریوں کے ڈھیر. اور پہلی جنگ میں یہ 313 وہ 1000. اب اللہ فرما رہے ہیں اس زمانے میں جو لڑے اور اس زمانے میں جنہوں نے خرچ کیا ہے, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے نا, ان کو تو پتہ لگ گیا تھا کمپنی کامیاب ہے, پروفٹ ہی پروفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جنہوں نے پہلے خرچ کیا ان سے خرچ ان کے ایمان نے کروایا, ایمان بالغیب نے کروایا کہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہوگا, ہم نے خدا کے لیے خرچ کرنا ہے, دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نتیجہ نہ نکلے. اللہ فرما رہا ہے وہ جو تھے فتح سے پہلے والے وہ اور فتح سے بعد والے یہ برابر نہیں ہے, یہ درجے میں اجر میں یہ برابر نہیں ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہاں پہ تھوڑا افراط و تفریط ہو جاتا ہے ہمارے برادران اہل سنت. وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے, یعنی دونوں سے جنت کا وعدہ کر دیا. اس کے بعد اتری ہے سورۃ الفتح, سورہ حدید کے بعد اتری ہے سورۃ الفتح, اور اس میں وہ جو مشہور آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور اس کے بعد آخری آیت سورہ فتح کی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ ساری تعریفیں کر کے اللہ کیا فرماتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ٹریک سے اتر جائے. جیسے ہماری سائڈ بھی بعض باتوں میں افراط کرتے ہیں, ادھر بھی بعض باتوں میں افراط کرتے ہیں, اسے غلوف کہا جاتا ہے, تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں, نمک مرچ ذرا زیادہ, مکھن ذرا زیادہ لگا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر جاتے ہیں. ہر انسان اپنے اعمال کا پابند ہے.
مثلا صحیح بخاری جس کہا جاتا ہے اس کی حدیث ہے کہ ادھر قیامت کے دن ایک گروہ کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، انہوں نے تیرے بعد خرابی کر دی تھی، انہوں نے تیرے بعد خرابی کر دی تھی۔ اللہ کے قانون سے کوئی استثناء نہیں، جب رسول اللہ استثناء نہیں ہے۔ اگر میں بھی معصیت کروں تو میں ڈرتا ہوں۔ کون ہے جو معصیت کرے اور اس کو کہا جائے تو جو معصیت کر لے؟ خود صحابہ کرام بھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرتے تھے جو ان کے بعد بات بنائی گئی، وہ خود بھی یہ بات نہیں کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور اس قسم کے جب چیزوں میں شدت پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں رد عمل ہوتا ہے۔ مثلا ایک گروہ نے کیا کیا کہ پھر صحابہ کے ہاتھ والے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کی مثلا توہین کرنا شروع کر دی، جسارتیں کرنا شروع کر دی، تو دوسرے نے ری ایکشن میں ان کو کہا کہ ان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے، ان کے بارے میں جو بولے گا وہ گناہگار ہے۔ یہ قاعدہ بن گیا۔ تو جب بھی افراط و تفریط سے کام لیا جائے گا، قرآن کریم نے صحابہ کی تعریفیں بھی بہت کی ہیں، اور جہاں پر اللہ کے رسول کے صحیح طرح ساتھ سستی کر رہے ہوتے تھے وہاں پر اللہ نے ڈانٹا بھی بہت۔ تو پھر دونوں کو مد نظر رکھ کے رائے بنانی چاہیے۔ ابھی آگے مثلا سورہ حشر میں کچھ ایسی آیتیں آئیں گی کہ جو بعض لوگوں کو لگے گا کہ قرآن میں یہ بھی ہے، تو آج تک نہیں سنا تھا ہم نے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سب نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی مرضی کا کیک کا پیس لے کے رکھا ہو جسے میٹھا لگتا ہے، اور جو اپنی مرضی کا نہیں ہے سبحان اللہ اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ہمیں کیا پتا، اس کو پڑھ کے طرف ثواب لینا بغیر سمجھے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے؟ تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، البتہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جب جس کو دے دیا جائے باقی ساری زندگی وہ روتا رہتا ہے میں نے کیوں قرضہ لیا، ایسا سود لگتا ہے اس کو، اور ایک وہ قرض ہے جس کو اللہ قرض حسنہ کہتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کر دوں کہ قرض حسنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہیں قرض حسنہ دے، دیکھیں دین کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، تو جب واپس کرنے لگو تو کچھ بڑھا کے دے دیا کرو۔ اس نے تو تمہیں نہیں کہا نا، وہ تو سودیا نہیں ہے، سود خور نہیں ہے، وہ تو مومن ہے، اس نے اللہ کی خاطر تمہارے برے ٹائم میں تمہیں قرض دے دیا۔ اب اگر تمہاری حالت ہے تو دیتے ہوئے الجزاء الاحسان الا الاحسان، تھوڑا زیادہ دے دو۔ ہمارے یہاں قرضہ لیتے ہیں اس نیت پر کہ دینا ہی کوئی لے سکتا ہے تو لے لے۔ وہ ایک نے کہا کہ اگر قرضہ نہیں دے گا تو قیامت کو دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا 10,000 بندے نے پہلے گریبان پکڑنا، تجھے پکڑنے کی جگہ مل گئی تو بھی پکڑ لے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لے جاؤ اور کھا جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے قرض لیا ہو اور اس کے دینے کا وقت آ گیا ہو اور اس کے پاس ہو، اور اگر اس کو قرض لینے والا مانگنے والا آئے اور وہ نماز شروع کر دے، اس کی نماز باطل ہے۔ قرضہ دے اور نماز پڑھے، یہ بھی دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے کھا جاؤ پھر کہو یا اللہ میں اتنوں کہ کھا گیا ہوں، اب میں انشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے معاف فرما، ڈکار لے، عمرے سے آئے اب میں ایسا ہوں جیسے آج پیدا ہوں، میرے ذمہ گناہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یا زیارت کر کے آ جاؤ، اللہ پاک نے مجھے 14 معصومین کی زیارت عطا کی ہے، جو کھایا ڈکار مار لیا۔ یہ لغویات ہیں، یہ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شیطانی چکر ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث ہے، میں نے اسی یہاں یثرب میں جمعے کے خطبے میں سنائی تھی کہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے اور آ کر میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جبکہ اس کی گردن پر میرے کسی بندے کا حق ہو جو اس نے کھایا ہوا ہے، تو میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں کہ تو نے میرے بندے پر ظلم کیا اور وہ ظلم اس کی تو کمپنسیشن نہیں کرنا چاہتا، وہ کھا گیا، اب تو نماز پڑھنے آیا، تجھ پر لعنت ہے۔ یہ نمازیں اس لیے نہیں ہے کہ جناب زور تک بیٹھ کے آرام خوری کرو اور اس کے بعد زور میں سب بخشوا، یہ دین نہیں ہے۔ نماز تو روکتی ہے برائیوں سے، یہ کون سی نماز ہے جو اور انکریج کر رہی ہے، بخشوا رہی ہے، کرتا جا بخشواتا جا،
یہ دین کو نہ صحیح سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے بڑا پسندیدہ اجر ہے۔ یوم، کب اجر یہ سامنے ہے؟ اب قیامت کا تذکرہ ہے۔ خرچ کرنے والے اور خرچ نہ کرنے والے جو تھے منافق، ان میں کیا فرق ہوگا؟ ایمان والے کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں، اور جنہوں نے خرچ نہیں کیا وہ منافق۔ اب دیکھیں اس دن یعنی قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا، یعنی ان کی رہنما اندھیروں میں نہیں ہوں گے، ان کا وہ نور، ان کے اعمال کا نور ان کا رہنما ہوگا، تم نے کدھر جانا ہے، اور وہ منافقین اندھیروں میں ہوں گے۔ توجہ فرمائیں، ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں تم ہمیشہ رہو گے، ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے عظیم کامیابی، یہی تو ہے فائنل کامیابی۔ آج تمہیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ نور تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ان جنتوں میں کہ جن کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اور یہاں منافق کی صفت کون سی پچھلی آیات میں بیان ہوئی؟ چونکہ دو باتیں، ایمان لاؤ، خرچ کرو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے مومن یوں ہوں گے، منافق یعنی جو خرچ نہ کرنے والے۔ قرآن میں انفاق پر بہت زور ہے، بہت زور ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار کریں، ہم بھی آپ کے نور سے تھوڑی سی روشنی لے لیں، ہم تو اندھیروں میں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہم نے کہاں جانا، تو تم رک جاؤ، ہم تھوڑا سا تمہارے نور سے روشنی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کر لو اگر کر سکتے، یعنی جاؤ دنیا میں، یہ جو نور ہے نا ان کے پاس، یہ دنیا میں انہوں نے کمایا، یہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی باتیں مانی تھی، یہ نور رہنمائی کر رہا ہے۔ پیچھے جاؤ دنیا میں اگر جا سکتے ہو، اور وہاں جا کے عمل کر کے نور لے آؤ، یہاں پہ اب نور نہیں ملے گا۔ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں دے رہا اللہ، وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت میں صرف حساب دینا ہے، پھر نہیں ہو سکتا کہ عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے میں رحمت اور بیرونی طرف عذاب ہوگا، یعنی مومن اس طرف اور منافق اس طرف۔ اب ان کی آپس میں دیوار کھڑی ہو جائے گی لیکن ایک دوسرے کی آوازیں سن سکتے ہوں گے، اور ان کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوگا وہ دیکھیں کیا فرمایا، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہونا ہے کیونکہ خدا نے فرمایا تو یہ ہونا ہے، یہ منظر دیکھا جائے گا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم ملا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تو تھوڑا سا رحم کر دو ہمارے اوپر، تھوڑا سا اپنے نور میں سے ہمیں دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالا، تم نے فتنے میں ڈالا، اور تم ہمارے لیے تم انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مومنوں کا۔ یہ اس زمانے منافق کیا کہتے تھے کہ انتظار کرو، ساتھ مل کے اوپر ساتھ مل جاؤ، اگر کافروں سے بھی ان لنک تھے، ان کانٹیکٹ تھے، اگر تو شکست ہو گئی تب بھی ہم تو فٹ ہے اپنی جگہ پر، اور اگر یہ پارٹی جیت گئی، یہ کمپنی کامیاب ہو گئی، تو ہم نے ادھر بھی نام لکھوایا ہوا اپنا، دونوں طرف سے اپنا کام ہم نے سیٹ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ یہ جو اللہ یہ منظر بتا رہا ہے، اور یہ منافق جو خرچ بھی نہیں کرتے تھے چونکہ کمپنی کی کامیابی کا یقین نہیں تھا، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم منتظر رہے ہمارے بارے میں حوادث کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انتظار، ایک ہوتا ہے تربص۔ تربص کس انتظار کو کہتے ہیں؟ خاص انتظار، کہ جس میں ایک بندہ انتظار کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ہوگا پھر میں بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق فٹ کر لوں۔ ایمان نہیں ہوتا، چالاکی اپنی طرف سے کر رہا ہوتا۔ تو تم نے تربص کیا، منتظر رہے اور شک کرتے رہے
تم ہمیشہ شک کا شکار رہے، اور تمہیں خواہشات نے تمہیں، دنیا کی لمبی آرزوؤں نے تمہیں کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا، اللہ کے احکام پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیا، دنیا کو تمہیں خوبصورت بنا کر اس نے دکھایا۔ پس آج تم سے نہ تو کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا کہ جب میری اتنی پراپرٹی ہے آپ لے لیں، آدھی پراپرٹی میں ڈونیٹ کروں اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو، مجھے جنت دوزخ میں نہ ڈالیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، آج خرچ کرنے کا دن نہیں ہے، آج گرفت کا دن ہے۔ تو نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اب یہاں سے سمجھیں آپ، نہ تم سے کوئی جرمانہ آج اللہ قبول کرے گا نہ کافروں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون تھے جو مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے؟ انفاق کی امپورٹنس آپ دیکھیں۔ پس آج تم سے، اب میں عرض کر دوں، اگر ہو سکے آپ سے، آپ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں نا، آپ ان کو عادت ڈالیے کہ بیٹا جتنے پیسے ملے ان میں سے 1% رکھ لو خدا کی راہ میں خرچ کر لو، چھوٹے چھوٹوں کو ڈال دیں، عادت ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا، چاہے بابا دے رہے ہیں، چاہے ماما دے رہی ہیں، چاہے کہیں سے آیا، چاہے ہدیہ ملا ہے، چاہے مثلا میں نے خود کمایا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہوگی کہ اس میں سے میں نے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ورنہ جمع کیے جاؤ، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا گنتا رہتا ہے، پچھلے سال ماشاءاللہ اکاؤنٹس اتنے ہو گئے تھے، اس سال ماشاءاللہ اکاؤنٹس اتنے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، خرچ کچھ بھی نہیں کرتا خدا کے راستے میں۔ یہ کرم نہیں ہے، یہ رسی ڈھیلی ہے قرآن کی آیات کے مطابق۔ پس آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہ تمہاری مولا ہے، یہ جہنم تمہاری مولا ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت بھی قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے، اور جب میں مشہور آیت کہتا ہوں تو پھر مشہور تو اس کی ہوتی ہے نا کہ جو پتہ ہو لوگوں کو، کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کون سی مشہور آیت ہے، ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں انڈین گانے مشہور ہوتے، بڑا مشہور انڈین گانا ہے، وہ سب کو پتہ ہوتا، بچے کی زبان پر چل رہا ہوتا، اور بتا رہے تھے بعض امی ابا بھی ہمارا بچہ بہت اچھا سنگر ہے، چھوٹا سا اتنا پیارا گاتا ہے آپ کو مزہ آئے گا، پھر بچے کو لا کہتے ہیں ہاں بیٹا گا کے سکھاؤ۔ اتنے انڈین گانوں کی دھنیں پسند ہیں کہ کچھ مکاروں کو پتہ ہے وہ ہمیں قصیدے بھی انہی دھنوں پر بنا کے سناتے۔ نعم البدل، ملت نے اتنے 40 دن کیسے جدا رہے گا گانوں سے، لہذا اسی ٹیون پر بنا کے لے تاکہ وہ مزہ نشہ نہ ٹوٹے کہیں موسیقی کا، کیونکہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ آیت سنی، آیت نمبر 16، کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ یہ ہر ایک سے اتنا سننے جاننے کے بعد ابھی تک وقت نہیں آیا؟ کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا اور یہ جو حق ہم نے نازل کیا ہے اس کی وجہ سے نرم ہو جائیں اور جھک جائیں، مان لیں بات کو ہماری؟ ابھی تک مومنوں پر، اس کا مطلب کچھ مومن ہوتے ہیں اس قسم کے بھی جن پر وقت نہیں آیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک کلی جماعت ہے نا، اس میں 1 نمبر مال بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، 10 نمبر مال بھی ہے، تو سب مال کو اکٹھا کر کے ابھی تک تم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اتنا سن چکے ہو، مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے نا، اتنا کچھ خدا سے، ابھی تک تمہارے دل نہیں نرم ہوئے، ابھی تک تم نہیں جھکے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور پھر ایک طویل مدت جب ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کو کتاب بھی تھی، دین بھی تھا، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل نہیں تھا، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق۔ اب آپ دیکھیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا قرآن؟ اس کو اپلائی کریں کہ مدت کتاب ملنے کے بعد لمبا عرصہ گزرا تو دل سخت ہو گئے اور بہت سارے فاسق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو فاسق، دبا کے فسق کرتے ہیں، دبا کے فسق کی محفلیں جماتے ہیں۔ جان لو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہیں
نشانیوں کو، تمہارے لیے نشانیوں کو، آیات کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یہ صدقہ انفاق ہوتا ہے، یہ واجبات نہیں ہوتا، یہ انفاق ہے۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان سب کو کئی گنا کر کے دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس آیت نمبر 16 کے بارے میں سن لیں، اسی پر ہم بات کو تمام کریں گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے فضیل ابن عیاض، یہ بڑا مشہور ڈاکو تھا اپنے زمانے کا، بڑا مشہور ڈاکو تھا اپنے زمانے کا، اور اتنا خطرناک تھا کہ اس کا نام زباں زد عام تھا، کہ اس کے ڈاکوں کے خوف سے لوگ بہت احتیاط کرتے تھے، یہ فضیل کا علاقہ ادھر سے گزرنا نہیں۔ بہت ڈکیتیاں کی تھی، بہت خدا کا نافرمان تھا، بہت بڑا چور تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ تو یہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا، کسی عورت کو عاشق ہو گیا، اور چونکہ ایک طاقتور آدمی تھا اور دہشت والا تھا، تو اس نے ایک رات نیت کی کہ دیوار پھلانگ کر رات کو اس عورت کے گھر میں گھس کے جو یہ کرنا چاہتا ہے گناہ وہ کرے گا۔ تو رات کے وقت یہ اس گھر کی دیوار پر چڑھا، اور جب دیوار پر چڑھا تو اس گھر کے ہمسائے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور اس کے کانوں میں یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کر کے خدا کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور جھک جائیں، اور جو اللہ نے حق نازل کیا یعنی قرآن، اس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں۔ تو اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ میرے لیے وہ وقت آ گیا، اور دیوار سے واپس اتر گیا۔ اللہ سے توبہ کی، خدا سے معافی مانگتے ہوئے، لوگوں سے چھپتا چھپتا، اپنے سر کو چھپاتا چھپاتا، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کاروان سرا جیسے ہوتی ہے، تو وہاں گیا۔ وہاں کوئی کاروان آ کے رکا تھا اور انہوں نے اپنا سامان اتارا تھا۔ جب ان کے چلنے کا ٹائم، یہ بھی ادھر اپنے آپ کو مخفی کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، تو اس نے سنا کہ وہ کاروان والے باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی اندھیرے میں نہیں نکلنا، یہ فضیل کا علاقہ ہے، فضیل ابن عیاض کا، اچھی طرح دن نکل آئے، وہ بہت گندا ہے، وہ بہت ڈاکے ڈالتا ہے، اور جب سورج نکل آئے گا تو ہم حفاظت کے ساتھ پھر یہاں سے نکلیں گے۔ تو اس نے پھر سر اٹھایا اور ان کے درمیان جا کے کہتا ہے کہ میں ہوں فضیل، اور آج کے بعد فضیل کسی کو بھی نہیں لوٹے گا، تم آرام سے جاؤ جس سفر پر تمہیں جانا ہے۔ یہ ایمان کا اور آیات کا اثر ہوتا ہے جب اندر اترتی ہیں، مگر یہ کہ ہمارے دل بلٹ پروف ہو گئے، ان آیات کا بلٹ بھی ہمارے دل کے اندر نہ اتر سکے، اور صرف وہی رسموں کی ادائیگی ہو۔ قرآن مجید بڑی اچھی کتاب ہے، قرآن مجید بہت قیمتی کتاب ہے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہمیں قرآن مجید کی آیات کو اور محمد و آل محمد کے فرامین کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرما۔ پروردگار ہماری آئندہ نسلوں کو حقیقی مومن اور نیک بنا۔ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنے کی، غفلت سے نکلنے کی اور توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔